سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المهدی الوجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ یہ مبارک پر نور اللہ کو احسان والا عظیم مہینہ شہر رمضان خرامہ خرامہ ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ انسان کسی شہر سے سفر کرنے کے لیے جب اسٹیشن پہ جاتا ہے تو ٹرین پہ بیٹھتا ہے، جب ٹرین چلنا شروع ہوتی ہے وہ شہر اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ونڈو سے دیکھے تو آہستہ آہستہ اس شہر کی سب چیزیں اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلڈنگیں، بازار دیکھتا رہتا ہے وہ، آہستہ آہستہ جیسے ٹرین چلتی جاتی ہے وہ شہر اس سے دور 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 ہوتا چلا جاتا۔ اسی طرح یہ حسین ترین جو مہینہ ہے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنی پیاری خوبصورت یادوں کے ساتھ ہمیں چھوڑتا ہوا جا رہا ہے، جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہم مہینہ دیکھ کر ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا کہ اس زندگی کے اندر تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ اب یہ آخری ہے، یہ اللہ کا کرم مزید ہو سکتا ہے ہم پر، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا تو اس کے ساتھ ایک حکم بھی دیا ہمیں، بلکہ احسان کیا ہم پر، اور کہا کہ جب رمضان سے تم واپس نکلو تو متقی بن کے نکلنا۔ یہ دیا ہے پیغام اللہ نے، اور کچھ نہیں کہا اللہ نے کہ رمضان سے جب باہر آؤ، رمضان میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم نے پھر متقی ہو کے نکلنا ہے رمضان سے۔ یہ ٹارگیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیز لے کے نکلو گے تو تمہارا رمضان ہے۔ نہ میں نے اس لیے دیا کہ تم اپنا وزن کم کرو، نہ میں نے تمہیں کوئی سزا دی ہے، نہ کوئی میں نے تم پہ عذاب بھیجا ہے کہ تمہارا کھانا بند کیا، تمہارا پینا بند کیا، سونا کم کیا۔ میں نے کوئی تم پہ سختی نہیں کیا، عذاب نہیں دیا۔ یہ تو عوامل ہے جو میں تمہیں عطا فرمایا، اس کا ثواب بھی دیا تمہیں میں ان کاموں کا۔ سبحان اللہ، جو تکلیفیں تمہیں دے رہا ہوں اس کا ثواب بھی بہت دے رہا ہوں، اس کی فکر نہ کرو۔ لیکن یہ میں نے تم جو مہینہ دے رہا ہوں
صرف اس چیز کے لیے کہ تم متقی بن کے اس مہینے سے نکلو، باہر آؤ تو متقی ہو، تبدیل ہو بالکل، تب تو تم نے اس مہینے کو پا لیا۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اس مہینے میں کہ آپ عبادت گزار بن کے نکلیں، بہت سخی بن کے نکلیں، بہت فلاں بن کے نکلیں، فلاں بن کے نکلیں۔ اللہ نے صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ جب تک یہ ٹارگٹ ہمارے سامنے نہیں ہوا تو ہم کیسے کہیں گے جی آئیں گلے ملیں عید میں، آپ کو بھی عید مبارک، مجھے بھی عید مبارک۔ عید مبارک اس کو ہوگی جو واقعی متقی بن کے نکلا ہے۔ جو چیز اللہ نے کہا کہ لے کر پھر نکلنا، مطلب کہ آپ واش روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے، شاور کرنے، تو کہتے ہیں شاور میں جائیں تو نہا کے صاف ہو کے آئیں۔ آپ شاور میں جاتے ہیں، گھنٹہ لگاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں ویسی کی ویسی، تو کیا کہے گا کہ تم بھی شاور میں بھیجا تھا نہانے کے لیے، تم تو ویسے ہی آ گئے۔ تو کل جب ہم نکلیں گے رمضان سے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں متقی ہونے کے لیے، تقوی کے لیے دیا تھا مہینہ، کہ تم نے تقوی اختیار کر لیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں جی ہم فلاں چیز کرتے رہے، ہم فلاں کرتے رہے، ہم فلاں کرتے رہے۔ میں تو جس چیز کے لیے تمہیں دیا تھا وہ مجھے بتاؤ، کچھ بھی نہ تم کرتے لیکن تقوی ہوتا تمہارے پاس تو تمہارا رمضان مقبول ہو جاتا آج، اور جس مقصد کے لیے میں 30 مہینے دیے تھے اس کا انعام بھی دیتا، سبحان اللہ، اور تم مقصد بھی حاصل کر لیتے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ ابھی تو سوچ لیں، جو جس کے لیے ہمیں رمضان ملا ہے، چلا بھی گیا رمضان۔ متقی انسان نہیں بن سکتا، متقی انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ گناہ نہ چھوڑے۔ متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، کہ جب تک وہ گناہ سے نہ بچے، گناہ کو نہ چھوڑے، وہ متقی بن ہی نہیں سکتا، متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ متقی بننے کے لیے گناہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن ہمیں دیے ہیں کہ تم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ جوامع دیا ہے، روزہ مجھے شکل بنا دی اس لیے کہ تاکہ تمہاری مدد کرے۔ کھاؤ گے کم، سو گے کم، بھوک نہیں کرو گے، خواہشات کو کم کرو گے تو یہ تمہاری نفسانی خواہشات کو کمزور کر دے گا، اور پھر تم گناہوں کی طرف جا نہیں سکو گے۔ جیسے آدمی بہت زیادہ لاغر ہو جائے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، چل نہیں سکتا۔ اسی طرح جو اندر کی خواہشات کو دبانے کے لیے اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، سب سے زیادہ جو خواہشات کو اجاگر کر انسان کا پیٹ کرتا ہے۔ جیسے پیٹ بھرتا ہے، کھانے ملتے ہیں، اتنی مستی چڑھتی ہیں آدمی کے اندر، اتنے جذبات آتے ہیں انسان کے اندر، شہوات بڑھتی ہیں۔ اللہ نے کرم فرما کے یہ ہمیں بند کر دیا کھانا پینا، تاکہ اکثر مقصد کو بھی ہم پہنچ سکیں، اصل مقصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے اور مزید ہمارے لیے آسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس تقوی کو حاصل کریں، متقی بن جائیں۔ تو تقوی کون ہوتا ہے؟ اب ہم سوچ لیں کہ تقوی وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچ گیا وہ متقی ہو گیا، جو گناہوں سے بچ گیا وہ متقی ہو گیا۔ گناہ 2 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے۔ ایک ظاہری گناہ ہوتا ہے انسان سے، ایک باطنی گناہ ہوتا ہے۔ ظاہری گناہ پہ ہم کنٹرول کرتے ہیں گناہوں میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، بچتے ہیں۔ یہ کہ آدمی کیا کہے گا، اس لوگوں سے کہنے کے کوئی آدمی سوچے گا، کیا سوچے گا، تو ظاہر پہ تو آگے پیچھے کر جاتا ہے آدمی کنٹرول، لیکن جو اندر کا گناہ ہے باطن، اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں روزے کی حالت میں بھی، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی نا تو آدمی اس کو پرواہ نہیں کرتا اس کی، حالانکہ یہ ظاہر سے زیادہ خطرناک باطن کے گناہ ہے، ظاہر سے زیادہ باطن کے گناہ ہے۔ ان کے اثرات بہت گندے مرتب ہوتے ہیں انسان پر، بہت ہی خطرناک، بے انتہا خطرناک۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ سارا میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سلیکٹ کیا 30 دن کے لیے، رمضان کے لیے، وہ یہ سلیکٹ کیا کہ تم سے قابو نہیں آ سکتے، تو 30 دن بھی دے رہا ہوں تمہیں، اس کے لیے ساری آسائش بھی پیش کر رہا ہوں، بھوکا بھی رکھ رہا ہوں، پیاسا بھی رکھ رہا ہوں، عبادت میں بھی زیادہ لگا رہا ہوں۔ یہ اتنے خطرناک ہیں، عام قابو آسانی سے نہیں قابو آئیں گے۔ اس کے لیے بہت سخت خطرناک گناہ ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے دیکھیں کتنا انتظام کیا اللہ پاک نے، تو کتنے خطرناک سے گناہ ہوں گے، کتنے خطرے والی چیز ہوگی ہے یا نہیں؟
تو سارا ہم اس کی توجہ نہیں کرتے. 30 دن دیے ہیں, وہ 30 دن میں برکت بھی اتنی رکھتی ہے کہ اگر تم اس پہ پریکٹس شروع کر دو گے گناہ نکالنے کی, باطن کی گناہ نکالنے کی, اس طرف توجہ کرنی ہم نے. یاد رکھیں ساری توجہ روزے پہ ہماری اندر کی گناہ کی طرف ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا, کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس لیے رمضان دیا ہے ہمیں کہ اندر کے جو گناہ ہے اس کی طرف دھیان رکھنا ہے تم نے. اور 30 دن دیے, اگر تم نے اس پہ کوشش شروع کر دی ہر گناہ کے اوپر, تو اس رمضان میں برکت یہ رکھی ہے کہ پھر الحمدللہ اللہ تاثیر پیدا فرما دیں گے کہ تم اس پہ کنٹرول کر لو گے. تمہارا نام تقیوں میں لکھ دیا جائے گا رمضان کے بعد. لیکن اگر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا, کوشش نہیں اس طرف, دوسری طرف لگا رہا, برا نہ مانے. ہم نے کبھی سوچا روزے رکھتے ہوئے کہ آج ہم نے بھئی اندر کا گناہ جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو پھر جب یہ نیت ہی نہیں کی تو کیسے ہمارا روزہ ہو؟ مجھے بتائیں. بھوشیہ میں قدم من شہر رمضان, یہ تو نیت ہے بھی نہیں. ان لوگ کہتے ہیں تو کوئی سنت نہیں ہے, کوئی نہ پڑھے آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے کوئی روزہ رکھا جاتا ہے, یہ تو معروف ہو گئی. لیکن حقیقت میں کوئی دعا نہیں ہے رمضان کے ساتھ. ہی روزے رکھنے کی دعا نہیں ہے, کوئی مسنون نہیں ہے, کوئی سنت نہیں ہے. اصل نیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ میں روزے رکھتا ہوں تیرے کرم اور تیرے رحمت سے اور تیرے فضل سے, جو تم مجھے موقع دے رہا ہے تقوی اختیار کرنے کا, تو میں الحمدللہ تیرے کرم سے تیری فضل سے پورا دن یہ کوشش کروں گا کہ جیسے کھانا پینا چھوڑوں گا ایسے باطن کا گناہ بھی چھوڑوں گا. یہ نیت کریں. تو پھر نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا واقعی ہمیں 100 قدم شہر رمضان والا کاملہ نہیں چلے گا. میں نے عرض کیا نا, آپ اس کا کوئی تعلق نہیں رمضان کی نیت سے. یہ رمضان کی نیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی نیتوں کو ہم صحیح کریں. اللہ سے فوراً روزہ رکھنے کے بعد اس طرف منزل کی طرف, جس منزل کے لیے اللہ پاک ہم سے روزہ رکھوا رہے ہیں, بھوکا رکھوا رہے ہیں, پیاسا رکھوا رہے ہیں, نیندیں کم کروا رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے, اس کی نیت کریں. اس کو چھوڑ دیں, قدم من شہر رمضان, مطلب چھوڑ دیں. یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے کہ تو مجھے اس مجاہدی کی طرف بھیج رہا ہے. کھانا پینا چھوڑ رہا ہے, میں نے کھا لیا اپنے حساب کے مطابق, اب میں نے اصل میدان میں آنا ہے. اور میدان یہ ہے کہ میں نے فلاں گناہ سے آج مکمل طور پر لڑائی کرنی ہے اس گناہ کے ساتھ, نزدیک نہیں آنے دینا اس گناہ کی. اور اس میں سے ایک باطن کا گناہ ہم نے چننا ہے. بولے سبحان اللہ. غور سے سننے میں نہیں بات, بلکہ میں خود اپنے سنا رہا ہوں, آپ کو کیا سناؤں. یہ تو حقیقت میں تم اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. بات سمجھ لیں, بالکل سمجھ لیں یہ بات, بالکل 100% بات بتا رہا ہوں. رمضان یہ ہے, ہم تو بس نہ کھایا, ہمیں 100 قدم میں سمجھ رہا, اس کو بات پتہ ہی کچھ نہیں. پھر شام کا انتظار ہوتا ہے, جی چلیں جی چوزا لے آتے ہیں, چلیں جی آج یہ پکائیں گے, آج فلاں چیز کریں گے, آج پکوڑے بن لیتے ہیں, آج یہ تل لیتے ہیں. رات تک شام تک ہمارے ذہن میں یہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں. بس کھائیں, یہ نہیں میں کہہ رہا نہ کھائیں, آپ بہت اچھی چیزیں کھائیں, لیکن مقصد کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہم سے کروا رہا ہے ایک مقصد کے تحت کرا رہا ہے کہ ہم سے وہ چاہتا ہے کہ اب تم گناہ کی پریکٹس کرو, میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہاری مدد کروں گا. اور یہ کوشش جو تم کر رہے ہو, کھانا پینا چھوڑ رہے ہو, فکر نہ کرنا, فکر نہ کرنا. تم میرے لیے کر رہے ہو کہ تم میرے لیے اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو. کیوں گناہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے. اللہ کے لیے کیسے ہوا, یہ نقطہ بھی سمجھیں. اللہ کے لیے اس لیے کہ ہم جب گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے کریں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اس لیے ہوا کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم بے قرار ہیں. حدیث میں ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشتاق بنا دے اپنی زیارت اور دید کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ مجھے عاشق بنا دے تیری دید کا, عاشق بنا دے تیری ملاقات کا. مجھے اتنا بے قرار کر دے کہ میں تیری ملاقات کے اندر ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ملوں گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. یہ اسٹیجز ہیں رمضان کے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ یہ تیرے لیے, ہم جب ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں یہ سب, تو اب ہمارا مقصد جو منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 100 قدم من شہر رمضان سے کام نہیں بنے گا. اب ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اب تم نے فضل فرما رہے ہیں, ہم تیار ہو گئے, ہم نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, ایک بھوک پیٹ کے ہم بالکل تیار ہیں. تھوڑی دیر کے بعد یہ ختم ہو جائے گی, جب ہی کھایا ہم نے, پیاس بھی لگے گی, بھوک بھی لگے گی, چکر بھی آئیں گے. لیکن ہم نے لڑنا ہے اپنے دشمن نفس کے ساتھ.
کہ ہم اس گناہ کو ختم کر کے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ, تم جو بھوکے رہو گے پیاسے رہو گے سب کچھ میرے لیے کرو گے, یعنی میری ملاقات کے لیے کر رہے ہو. میرے لیے مراد کیا؟ ملاقات, میری ملاقات کے شوق میں کر رہے ہو, اشتیاق میں کر رہے ہو. لاؤ جس طرح تمہیں شوق ہے تو مجھے بھی تمہارا شوق چڑھ گیا ملاقات. اب میں بھی مشتاق ہوں تمہارا, اب میں تمہاری مدد کروں گے اس سلسلے میں. کس چیز میں؟ کہ یہ گناہ تم سے چھٹ جائے. یہ ہوا روزہ. سبحان اللہ. تو شام تک جب ہم نے وہ گناہ نہ کیا تو پھر سبحان اللہ سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ تو نے اپنے مجاہدے کو کامیاب بنا لیا, شاباش مبارک ہو. اب تیرا انعام کس شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے سے کہو, ہم سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھے ہیں نا اس کا انعام مل رہا ہے. اس کا کیا انعام مل رہا؟ یہ تو بھائی تھوڑی کیا مجاہدہ ہے. جتنے ایک بیمار آدمی تو وہ بھی نہیں کھاتے. ڈاکٹر سے کہتے ہیں تو نے کھانا نہیں کھانا 24 گھنٹے کی طرح پیٹ خراب ہے, کھائیں گے آپ؟ کوئی نہیں کھائے گا, پیٹ تو خراب ہو گیا. نو ہم یہ اب کیا ہے کہ اللہ خوش اس بات سے کہ اس بندے کے اندر مجاہدہ کیا ہے, فرشتے جمع ہو گئے کہ جو اس نے صبح مجھ سے وعدہ کیا تھا کوشش, اس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس گناہ کے میں لڑوں گا, اور اس نے فائٹ کی ہے, لڑا ہے. آؤ اب میں اس کا چھوٹا پیڑا 1 روزے کے نام دیتا ہوں, 30 روزوں کو تو آندہ انعام دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں اس کو انعام دیتا ہوں کہ بندے سب سے پہلا انعام کہ تیری مغفرت ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں ہم جو روزہ رکھا تھا نا چل کھایا پیا نہیں نا, بس اللہ نے معاف کر دیا. واہ سبحان اللہ, باقی سارے کام کرتے رہے, وہ بھی کیا یہ بھی کیا فلاں بھی کیا, بس کھایا پیا نہیں, یا نہ پردہ کیا, نہ ہم نے گھر بیٹھی ہیں عورتیں, نہ ہم وہ جو ہماری روٹین کی لائف اس پہ چلے گئی, کپڑے جیسے پہن لیے, بال بھی جہاں چلی گئی, مرد بھی جو کچھ کر لیا, اور جو ہم نے کرنا تھا سارا حلال, کچھ پتہ نہیں چلا. بس ہم نے کیونکہ روزہ رکھ لیا ہے جناب, ہم نے کھایا پیا نہیں ہے تو اللہ نے مغفرت کر دی. سبحان اللہ, واہ بندو. اسی بات مغفرت ایک ٹارگٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے گناہ چھوڑنے کے لیے مجاہدہ کیا تھا, اس مجاہدے پہ تو کامیاب ہو گیا, تو نے کیا تو تیری میں نے کیا کر دی؟ مغفرت کر دی. سبحان. ہر روزہ رکھنے والا جب روزہ کھولتا ہے تو وہ مغفور ہوتا ہے, بخشایا ہوتا ہے. اس ٹاپ آف دیٹ اللہ کہتا ہے کہ اب ایک انعام اور دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر تو موجود ہے, آخرت کا تو میں نے انعام دے دیا, تجھے بخش دیا. اس وقت تیری موت آ جائے, جنت کے دروازے کھولیں, جی میرے فلاں وہ گناہ ختم, گناہ ختم, تو نے مجاہدہ کیا میری ملاقات سے, وہ گناہ تیرے ختم. کس گناہ کو گن رہے تو؟ میں رب ہوں, چاہوں تو سب اس کو ختم کر دوں, ان کو چھوڑ ختم. 1 روزے کا نام. کیوں؟ اس روزے ہم نے کیا کیا ہے؟ بھوک کی جیسے نہیں, ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کو فائٹ کی ہے نفس کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ نہیں ہو گیا تو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, نفس کے ساتھ فائٹ کی. پھر کہتا ہے یہ تو تیرا آخرت کے انعام سب سے پہلے دے دیا, ماشاءاللہ تو بخشایا, جنت کھول دی گئی, محل بنا دیے گئے, پورے تیار ہیں, غلام تیار ہیں. اب مر جائے یا جب تجھے بلاؤں تب مر جائے, اب مر جائے گا تو ڈائریکٹ جائے گا, اس کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تو گناہ کرے گا, پھر رمضان دے دوں گا, پھر یہ کام کرنا, پھر بخش دوں گا. بولیں سبحان اللہ. یہ بندہ اور رب کا رشتہ عجیب ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو تیرا نام ہو گیا آخرت کا. اللہ کہتا ہے اب میں تجھے دنیا میں تجھے ضرورت بھی ہے, وہ انعام ہی پورا دے دوں گا اس روزے کے بعد. 1 روزے کے بعد مل رہا ہے, ہمیں گندم کا نہیں مل رہا ہے, اس نیت کا مل رہا ہے جو نیت میں نے آپ کو بتائی ہے. آج سے کریں گے نا وہ نیت, ہاں آج سے نیتیں بھی چینج ہو جائیں گی. فتویٰ نہ لگا دینا, یہ بات صحیح بتا رہا ہوں. پوچھ لیں آپ کسی مفتی صاحب سے, مفتی تک کو فون کریں گے, یہ بات کہیے ایک شخص نے صحیح ہے غلط ہے. اگر انہوں نے نہیں کہا, آدمی نے کہا مجھے فون کرے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, صحیح نیت بتائیے تم لوگوں ہیں بھائی, دیکھیں آپ. تو اب ہو گیا مطلب سمجھ میں آ گئی بات. اللہ کہتا اب دنیا میں تم رہتے ہو, وہ اس کا بھی انعام میں تمہیں دیتا ہوں. دنیا میں ہو نا تم, دنیا کے انعام سب سے بڑا کیا ہے آپ کا؟ یہ میرا, کہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری ہو جائے. بولے سبحان اللہ. اب سب سے بڑی خواہش مجھے پتہ ہے کیا ہے, میری خواہش ہے اللہ میں یہ مکان لینا چاہتا ہوں, بڑی تنگی ہے, اس مکان کو مجھے مل نہیں رہا. دنیا میں نا, اب دنیا کی طرف آ جائے نا. اللہ دنیا منع نہیں کروں آ رہے کہ دنیا, اب اس دنیا کی طرف ہم آ رہے ہیں. آخرت کو اس نے دے دیا ہمیں انعام, کیا کہ تم فرق. اب دنیا میں چاہیے, مجھے دل میں خواہش ہے اللہ یہ مکان دے تو, پیسے ہے نہیں, مکان لینا ہے. یا نہیں گاڑی لینی ہے, اب گاڑی ہے پرانی چل نہیں رہی, گاڑی لینی ہے. اب اس دن میں خواہش ہے نا رکی. اللہ کہتا
اب تیری خواہش کی باری آ گئی، اب تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جو مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اب اور کیا چاہیے؟ ایک اس شوق میں کہ یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اشتیاق کی ملاقات رب۔ پر اس نے یہ مجاہدہ کیا، 12 گھنٹے 10 گھنٹے اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اس کے بعد خوب ٹکا کے کھایا، اجازت، لیکن اس چھوٹی سی ٹارگٹ پر کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اور رکاوٹ تیری اور میری ایک گناہ ہے، وہ باطن کا گناہ ہے، اس کو ختم کر کے میں اکثر مقصد گناہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہوں، یہ پردہ گرے اور تیری میری ملاقات کا سبب پیدا ہو جائے۔ کہ بھائی صحیح ہے ڈیفینیشن رمضان کی؟ ایسے رکھ رہے ہیں ہم روزے؟ عید کے پڑھنے آئیں گے پھر، عید کس چیز کی پڑھنے ہیں؟ خوشی کس چیز کی ہے؟ روزہ چھوڑا نہ، اللہ کی ملاقات کا ذوق پیدا ہوا، عید پڑھنے آ، ایسی عیدوں کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک روزہ انسان کو کیا دے دیتا ہے؟ اگر انسان 30 روزے اس طرح رکھ لے، سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے وہ نورا نور ہو جاتا ہے، وہ شخص اس کے اندر میری ملاقات کا نور بھر جاتا ہے، کہ اس نے کوشش کی ہے میری ملاقات کی، ان پردوں کو گرایا ہے جو رکاوٹ ہے میرے اور اس کے درمیان۔ بولے سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے روزہ۔ تو یہ ہے باطن کی گناہ۔ اب دیکھیں بھی گناہ یہ ہے چھپے ہوئے گناہ، ہم گناہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھیں ہمیں کینسر نظر آ رہا ہے، ٹی بی نظر آ رہی ہے، ہمیں مجھے بیماری استغفر نہ نام یاد ہو تو اچھا ہے، کوئی بیماری ہمیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ مجھے کرونا نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ کیا ہوگا؟ میں مسجد میں آؤں، ٹیمپریچر لاؤ جی، ٹیمپریچر لاؤ، بخار دے، کھانسی کھانس کے دکھاؤ، تو پتہ چلا کہ اگر کھانسی آ گئی، بخار ہو گیا، ایسی ہے نا، کھانسی آ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، ٹیمپریچر ہو رہا ہے، بھائی جاؤ تمہیں کرونا ہو گیا۔ تو پتہ چلتا ہے بیماری کسی سیمٹم سے پہچانی جاتی ہے، جب سیمٹم نظر آئے تو بیماری پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح باطنی بیماریوں کے بھی سیمٹمز موجود ہیں، جب وہ اشارات ہو جائیں، وہ چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے مجھ میں یہ بیماری ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں اپنی باطنی بیماری کو پکڑنے کا علاج کس طرح پکڑتے ہیں باطنی بیماری، کیونکہ ہمیں شوق ہی نہیں اس چیز کا، ہم اندر جھانک کے دیکھیں اپنے کیا گند پڑا ہے، ظاہر سجا کے آ جاتے ہیں بس اپنا۔ ہمارا حال تو ایسے ہے، زہر جو سجا لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، اور امام شمام میں داڑھی پہ تیل شیل لگا کے 2 سروں میں مارے، یہ بھلیا بنا، ہو یہ متقی آدمی، پہلے سبحان اللہ، سلام کرو، حضرت صاحب آگے، کچھ صاحب آگے، سلام کرو۔ اندر تو جھانک کے دیکھو، سبحان اللہ، اندر کی آسائش تو دیکھو، اندر کی خوشبو تو پہچانو۔ پتہ ہے کبھی اس کو بھی سجا کے آئے ہم، جیسے جسم کو اوپر سے سجا کے آتے ہیں، کیوں؟ جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں تیری ظاہری سجاوٹ کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو وہ فقیر پسند ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، بکھرے ہوئے بال ہوں، سبحان اللہ، کنگھی بھی اسے نہ کی ہو، جسم کے اوپر سے کپڑا بھی صحیح نہ ہو، لیکن اس کا بات ایسا ہو کہ سبحان اللہ اس کی باطن کے اندر زمین میں جنت نظر آتی ہو، جہاں کو دیکھو تو اس کے باطن میں، اس کی باطن سے جنت کی کھڑکیاں نظر آتی ہوں، عکس نظر آتے ہوں، محلات جنت نظر آتے ہوں۔ وہ مستحق ہے میری ملاقات کا، میری عبادات کا۔ اندر کی گند کے ساتھ ہم عبادات کرتے ہیں، الحمدللہ عبادت تو چیز کرتے رہو، لیکن ایسا ہے کہ جیسے کہ دیوار ہے، اس کے اندر ڈیمپ ہے، دیوار ہے، اس کے پیچھے ڈیمپ ہے، اس ڈیمپ کو چھپانے کے لیے اس پہ میں ایک وہ جو ہوتا ہے پیپر چڑھا دیتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا 6 مہینے کے بعد پھر ڈیمپ رہتا ہے، پھر اس پہ پیپر چڑھا دیتا ہوں، پیپر چڑھا دیتا ہوں، ڈیمپ وہیں کا وہیں ہے، اندر گند کا وہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن گند وہیں ہے، لیکن پیپر چڑھائے جا رہا ہوں۔ اور جب اللہ کے درمیان سامنے ہوں گے، آپ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہا پیپر ہٹاؤ، اندر دکھاؤ، اندر دکھاؤ۔ جب آپ مکان لینے جائیں گے تو آپ کہیں گے پہلے یہ پیپر شیپر ہٹاؤ بھائی، اس کا سروے کراؤ کہ اندر اس کے ڈیمپ تو نہیں ہے۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو لگیں نماز چھوڑو، پہلے یہ دکھاؤ ڈیمپ تھی اندر تمہارے موجود تھی، تم اس ڈیمپ کو ختم نہیں۔ بڑی لاجک پر بات ہے یا نہیں؟ اگر آپ اس کے ساتھ
مکان کو بھیج دیا، کل وہ کہے گا کہ بھائی تم نے بڑی بےمانی مجھ سے کی ہیں، مجھ سے اتنے پیسے لے لیے، تم نے کہا مکان بڑا، اس کے اندر تو ڈیمپ تھی، تم نے اس پہ دھوکہ دیا، مجھے اس پہ پیپر چڑھا کے تم نے مکان بھیج دیا، دھوکہ ہوا نہیں ہوا؟ اس کو دھوکہ دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے جائیں گے تو پہلے کہے گا اس کے یہ پیپر ہٹاؤ، اندر سے جو نماز اصل نکلے گی وہ مجھے دو، نماز اس کو مانتا وہ نماز وہ تھی. میں سبحان اللہ گھومے گا کہ میں تجھے نہیں دیا تھا؟ 30 دن دیے تھے اس ڈیم کو ختم کرنے کے لیے، 30 دن پورے دیے تھے، میں مدد کرنے کے لیے تھے ساتھ تھا. 30 دن میں تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ اس ڈیم کو نکال دیتا؟ کوشش تو کرتا، نکالنا میرا کام تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم یہ کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی کوئی کوشش نہیں. سمجھ آئی بات ہے؟ تو یہ سمپٹمس ہوتے ہیں اس چیز کی، نشانی ہے. کیسے دیکھیں ہم، ایک آدمی ہمارے پاس، میرے پاس ہے، میرا دوست ہے، بہترین دوست، اسلم علیکم السلام. یار آج بڑی خوشی کی بات ہے. یہ کیا خوشی کی بات ہے کہ جی میں نے ایک مکان خریدا ہے بڑا خوبصورت. آپ دیکھیں سمپٹمس کیسے ہوتے ہیں. آپ نے مکان خریدا ہے، اب جب اس نے خبر دی خوشی کی کہ میں نے مکان لی ہے، میں نے گاڑی لی ہے، یار میں فلاں ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی سن رہا ہے، دوست اس کا یا جو بھی ہے، اس کے ساتھ بتائیں گے. اگر یہ بات سننے کے بعد اس کے دل میں ٹرک سے کڑک ہوتا ہے دل کے اندر، اور ہونے کے بعد گرمی سے چلنی شروع ہو جاتی ہے اندر، اور چہرے پہ ایک جو ہے وہ تبدیلی سے آنی شروع ہو جاتی ہے اس چہرے پر، اور اندر گرمی محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر ایک خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے، ایک خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس خیالات کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے اس کی، بجائے اس کو اس خوشی کے ایک عجیب سی تڑپ سی لگنے لگتی ہے. اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ خوشی کا اظہار کا دل کرتا ہے، اس کو یہ کیسے مل گیا، اس کو یہ کیسے اس نے حل کر لیا. ایک عجیب نفرت شدت پیدا ہوتی ہے. جب یہ ابتدائی کیفیت پیدا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائے کوئی باطنی بیماری موجود ہے اس کے اندر. جب کسی کی خوشی سے، کسی کی شہرت سے، کسی کی دولت سے، کسی کے مال سے، کسی کے حسن سے، کسی کی تقریر سے، کسی کے علم سے، کسی کے درجات سے، کسی کی بلندگی سے، کسی کے رتبے سے، کسی کے مالوں سے، کسی کی دولت سے، کسی چیز سے بھی اندر انسان کی چیز پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑھتی شروع ہوتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے دل یہ کرنے لگتا ہے، اور دل کہتا بھی نہیں بلکہ دل سے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز سے ختم کر دی جائے تو اچھا ہے. اسے کیوں نہیں ملے گی چیز، پھر مجھے کیوں نہیں ملتی، اس کو کیسے ملی ہے، یہ کیسے اس چیز کا مالک ہو گیا. اور حتیٰ کہ یہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اگر پتہ چلے کہ وہ چیز سے ختم ہو گئی ہے تو اس کو خوشی محسوس ہونے لگے. تو میرے بھائیو یہ آخرت کی بہت بڑی بیماری ہے، اس کا نام ہے حسد. پکڑ گیا چوٹ، تو یہ کیا تکلیف ہے. اور دوسری طرف سبحان اللہ، جب آدمی کو خوشخبری سنائی، آپ کو خوشی ہوئی، اب دیکھیں فرق کیا ہوا، خوشی ہوئی یا رنج ہوا. اس وقت آپ کے چہرے پہ تھوڑی ہنسی سی آئی، مسکراہٹ سی آئی، آپ نے ماشاءاللہ کہا، اور آپ نے کہا سبحان اللہ یار تجھے وہ گاڑی ملی ہے، دعا کر میرے لیے مجھے بھی یہ گاڑی مل جائے. سبحان اللہ، یار تجھے تو یہ گاڑی ملی ہے، یار مجھے بھی گاڑی مل جائے ضرورت ہے. یار تجھے مکان مل گیا، دعا میرے لیے بھی کر دے، یار مجھے بھی مکان مل جائے، ماشاءاللہ تجھے مبارک ہو. اندر کوئی کیفیت. اللہ کہتا ہے یہ قابل تعریف ہے، یہ رشک ہے، انشاءاللہ جس طرح اسے دیے تجھے بھی عطا کر دوں. تو ہم نے پلٹنا ہے اب حسد سے کس طرف، رشک کی طرف لینے جانا ہے. یہ کون سا موقع ہے؟ اللہ نے یہ رمضان ہمیں دیا ہے کہ اندر جو حسد ہے اس کو بدل دو، کس کے اندر، رشک کے اندر آ جائے. سبحان اللہ. اس محنت کا نام ہے روزہ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہ نہیں روزہ، ایسے ہی روزے رکھ رہے ہم لوگ. ہنسی آتی ہے اپنی بربادیوں پر. بس یہی ہے کہ کیسے کیسے خوبصورت وقت ہم زندگی کی ضائع کرتے ہیں. کتنے رمضان ضائع کرتے ہیں، 70 سال کے رمضان ضائع کر جاتے ہیں، 30 سال کے رمضان ضائع کرتے ہیں، 100 سال رمضان اپنے ضائع کر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک ہی روزہ کافی اس طرح انسان گزار لے. سبحان اللہ، ایک ہی روزہ اشتیاق رب کے اندر گزار لے کہ وہ رکاوٹوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا نام ہے کیا بھائیو؟ حسد. حسد اتنی زبردست بیماری ہے یہ آخرت کی. اللہ اللہ اللہ. وہ انسانی نہیں ہوتا جس کے اندر حسد ہے. وہ آگ کا گولا ہے. اس بیماری کا اندازہ لگائیں. ہر بیماری کی کیفیت ہوتی ہے. کرونا ہوئی
وہ پھیپڑوں میں جاتا ہے، ایک دم مرض اندر جاتا ہے، جا کے پھیپڑوں کو ختم کر دیتا ہے، کینسر اس جگہ کو ختم کر دیتا ہے، فلاں مرض اس جگہ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بیماری اتنی زبردست بیماری ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث کے لفظ بیان کر رہا ہوں آپ کو، اس کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنی زبردست بیماری کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کو مونڈ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بیماری، عجیب بات بتائی، عجیب حدیث ہے کہ تمہاری بیماری نہیں ہے یہ حسد، کہ مومن کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، اور جس میں لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یہ نہ ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ فلاں رسول اللہ، سب رسول ہے، لیکن جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر یہ بیماری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بیماری پچھلی قوموں کی بیماری تھی، یہ رینگتے رینگتے تمہارے اندر آ گئی ہے۔ کیوں؟ اب یہ اس حدیث کے لفظ نہیں، تفسیر بتا رہا ہوں۔ تم میں رینگتے رینگتے کیوں کہ تم نے اپنے دین کی نقل چھوڑ کے ان کی دین کو اختیار کر لیا ہے۔ لباس ہو تو ویسا ہو، چلنا ہو تو ویسا ہو، کھانا ہو تو ویسا ہو، ہیں بچہ ہو تو میرا وہ ہو، ایسا ہی ہو، میرا ہر چیز ایسا ہو جیسے یہ ہے۔ ہمارے ہٹ وہ تصور ختم ہوگا کہ ہر چیز ہمارے ایسی ہو کہ جیسے وہ تھے۔ سبحان اللہ، ہمارا رنگ بدل گیا۔ تو جب ہم ان میں ضم ہونا شروع ہو گئے، اس میں ختم ہونا شروع ہو گئے، لامحالہ طور پر وہ چیزیں جو ان میں تھیں، اس قوم کے اندر تھیں، اور اتنی برائیاں تھیں اس قوم میں، پچھلی قوموں میں، یہ تو قربان جائیں نبی پاک صدقے سب کچھ اللہ نے صاف کر دیا ہمارے لیے، ایسا صاف و شفاف دین دے کر قرآن ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا اللہ تعالیٰ، جس میں تورات کا مزہ بھی ہے، انجیل کا مزہ بھی ہے، داؤد کا مزہ، سب مزے اس کے اندر ڈال دیے اللہ پاک نے۔ امام الانبیاء کی وہ کتاب ہمارے سینوں کے اندر اتار دی اور دے بھی دیا۔ رمضان اٹھاؤ، ماشاءاللہ آئے گا رمضان، اٹھاؤ قرآن، پڑھو پڑھو پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز دیے اللہ پاک نے اس امت کو، دیکھا آپ نے؟ تو پھر یہ معاملہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہمارے ساتھ، اتنا بڑا احسان کیا، اور ہم نے کیا کام کیا؟ اتنا بڑا نظام، اتنی خوبصورت عبادت، اتنی سب چیزیں اس گناہ کے سبب برباد کرتی ہیں، اور اتنا بڑا گناہ کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، تمہاری حیثیت تو یہ رینگتے رینگتے رینگتے، اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ تم میں داخل ہوگی، تم ان کی نقل جتنی کرتے رہے اتنی اس کی برائی تمہارے اندر گھومتی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ آج توبہ کریں کہ ہم ان کی نقل، مجھے بولو، نہیں کریں گے۔ ہم تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ہم تو سجدے کرتے ہیں، ہم تو طواف کرتے ہیں، کتنی بڑی سزا دی ہے، کہ کتنی بڑی بیماری آ گئی اس کی وجہ سے، کہ جن کی اداؤں کو اللہ نفرت کرتے ہیں وہ اپنا لیے، اور جن کی اداؤں پہ اللہ قربان ہوتے ہیں، اللہ خوبصورت انعامات عطا فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ امامہ، سبحان اللہ، کس کو پسند ہے؟ میرے رب کو۔ داڑھیاں کس کو پسند ہے؟ میرے رب کو۔ سفید رنگ کس کو پسند ہے؟ میرے رب کو۔ اس لیے پسند ہے کہ میرے محبوب کو یہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے، ہم تو وہ کریں گے جو وہ کرتے ہیں، اور لینی جنت ہے، اور جنت بھی لینی، شفاعت بھی کس کی لینی؟ اس کی کہ جس کی نقل پسند نہیں ہے، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، نہ بچوں تو یہ ہمیں بات پسند نہیں ہے، لیکن ہم نے شفاعت انہیں سے کرانی ہے۔ سبحان اللہ بندو، بڑا چوائس ہے تم لوگوں کا، بڑی اچھی براٹ اپ کر رہے ہیں بچوں کی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو نقل کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو تماشا کرتے ہوئے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دن رات ان کے اندر گم ہوتے ہوئے، اور مانگتے ہیں کس کی؟ شفاعت اس کی، سبحان اللہ، کہ جس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ عجیب عجیب بہانے بناتے ہیں، عجیب ایکسکیوزز بناتے ہیں اس نقل کے لیے، عجیب حالات بناتے ہیں۔ من احب سنت یحبنی، اس سے بڑی گارنٹی کہ تو میری سنت پہ عمل تو کرتے دیکھ، میں تجھ سے محبت کروں گا، ماں کھانا، اور جو میں جس سے محبت کرتا ہوں معافی جنتی، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں۔
نہیں ان کی نقل پسند ہے، اور کہتے بھی عقل مند ہیں اپنے آپ کو بہت. جو ان کی نقل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو دقیانوس ہے، پاگل ہے، اس کی عقل ہے اس میں، کیا کر رہا ہے یہ، کس طرف جا رہا ہے، یہ تو بھائی ہو گیا. تو بھائی اسی نقل کی حدیث آ رہی ہے، اس نقل کی وجہ سے تمہیں یہ معاملہ ہوا کہ رینگتے رینگتے اس کی نقل کی وجہ سے اتنی بڑی بیماری ہو گئی، اتنی بڑی بیماری ہے حسد جس کے اندر موجود ہوتی ہے. فرمایا موڑ دیا جاتا ہے اس کو. اس کے دو معنی نکلتے ہیں. موڑ دیا جاتا ہے، موڑنا سمجھتے ہیں؟ جیسے بال اس کو بالکل صفائی کر دی کسی چیز کی، اس کو موڑنا کہتے ہیں نا، حلق جس کو کہتے ہیں. ابھی میرے بال رکھے ہوئے مجھے موڑ دیا جائے تو کس شکل میں تبدیلی آئے گی ہی نہیں آئے گی؟ آئے گی ہی نہیں آئے گی. ابھی میں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، آپ چلا جاتا ہوں گھر جا کے بالوں کو موڑ دیتا ہوں، میں واپس آتا ہوں سب کہیں گے ماشاء اللہ تبدیل ہو گئے، بھائی شکل تبدیل ہو گئی ہے، یہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو موڑ دیے گئے. کس طرح موڑ دیے گئے کہ جو موڑ دیا جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے کیا سزا ہے کہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دین بگڑ جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. جو دین ہم نے اس کو دیا تھا وہ دین نہیں ہے اس کے پاس. حسد کی وجہ سے کیونکہ ادھر سے آ رہی بیماری، وہ دین ختم ہو گیا اس کا، وہ قرآن ختم ہو گیا، وہ نمازیں ختم ہو گئی، شکل اس کے اللہ کے نزدیک تبدیل ہو چکی ہے. کہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں مشکات میں حدیث. کرنی چاہیے حسد؟ بتائیں آپ. اس دین انسان کا دین مونڈ دیا جاتا ہے. حسد کے پاس دین جو ہوتا ہے منڈا دین ہوتا ہے، شکل تبدیل ہوئی ہوتی ہے اس کی. اس کے لیے ہر چیز جائز ہوتی ہے، ہر حرام جائز ہوتا ہے. دین تبدیلی ہوتا ہے. دین تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جو شکل تبدیل ہوگی دین ہر چیز جائز ہو جاتی ہے اس کے لیے. چھوڑو یار کہ یہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے، چھوڑو یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حلال حرام کی حدیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ڈنڈیاں مارنے آ جاتی ہیں ہم کو، ڈنڈیاں. جہاں نفس پیٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ ڈنڈی چھاڑ دیتا ہے آدمی. کہاں سے نکل رہی ہے بات، کون سی بیماری سے؟ حسد سے نکل رہی ہے. اور حسد کا نکلنے کا موقع دیا جا رہا ہے. جو نیت ہم صبح کرتے ہیں اس نیت سے نہیں نکلے گا، اس نیت سے نکلے گا جو نیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، پھر اس ٹاپک پہ چلے گا. نمبر آگے چلے. یہ بیماری عجیب ہے. فرماتے ہیں اس بیماری کا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ایسا ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو اس کی وہ حسد جو ہے اس کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. آگ آپ دیکھیں جب حاسد کے جب آپ کسی سے بات کریں نا اور اپنی خوشی بتائیں تو ایک دم اس کے چہرے پہ گرمی آئے گی، کان اس کے لال نظر آئیں گے، چہرہ تھوڑا سا سرخ ہو جائے گا اس کا آپ کی خوشخبری سننے کے بعد، کیونکہ اس میں ایک آگ پیدا ہوتی ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر ایک آگ پیدا کرتی ہے. اور وہ آگ کیا کام کرتی ہے، کس چیز کو جلاتی ہے؟ اب تھوڑی سی آگے بات کروں گا آپ سے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ٹھنڈا کبھی نہیں کرتے. پانی کا کام کیا ہے؟ آگ کو بجھانا. تو اس کا کیا ہے کہ جب آگ پیدا ہوتی ہے تو جلاتی ہے. آگ کی صفت جلانا ہے. وہ کیا جلائے گی ہمارے اندر سے؟ کیا جلاتی ہے؟ وہ ہماری وہ چیز جلاتی ہے جس سے ہمارا آخری تعلق ہے، آسمانی تعلق ہے، اخروی تعلق ہے. تو وہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہو سکتی، دنیا کی آگ اس چیز کو نہیں جلا سکتی. وہ آگ جو اندر حسد سے پیدا ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ ہوتی ہے. یہ حسد کی بات بتا رہا ہوں. پھنے کھانا نہ بنا کریں 4 دن عبادت کرنے کے بعد یہ وہ ان چیزوں کو صحیح کریں. اللہ نے زندگی موقع دیا ہے. جائیں کسی خانقاہوں کا رخ کریں، اللہ والے کے پاس بیٹھ کے کہیں یہ بیماری ہماری نکال، اس کے بغیر نہیں آتی. سمپٹم موجود ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. جب یہ سمپٹمز آپ موجود نظر آئے بھاگیں کسی اللہ والے کے پاس، بھاگیں کہ بھائی یہ میں مر گیا، میں تو سب کچھ کرتا ہوں لیکن اندر تو میرے آگ جل رہی ہے. مجھ میں یہ چیز کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ جب کوئی کسی کی چیز خوشی میں دیکھتا ہوں تو مجھ میں یہ موقع کیوں آ جاتا ہے؟ بڑا لمبا مضمون ہے، اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں میں، ابھی میں ذکر کرنا. تو وہ آگ پیدا ہو گئی اس انسان کے اندر. آگ کیا جلائے گی؟ وہ جلائے گی ڈیفینیٹلی جب آگ پیدا ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیوں؟ مذاق الوسط ہے. وہ تو ان کی آنکھیں تو وہ ہیں جو سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، بتا رہی ہیں کہ اندر ہو کیا ہے تمہارے. اللہ نے عظیم بصیرت دی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. مذاق البصر والی نگاہیں ان کی.
انہوں نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی آگ پیدا ہو چکی ہے تیرے اندر، آگ جلا رہی ہے. کیا چیز جلا رہی ہے؟ کہ جو تیرا سرمایہ آخرت ہے، تیری نیکیوں کو بھسم کر دے گی. اس کی بات کرتا ہوں، جب آپ گھر میں کسی کی آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارا قیمتی مال جل جاتا ہے. وہی نہیں آگ کہتی یہ اس کو چھوڑ دے، قیمتی مال ہے، اس کو جلا دو، یہ گندا مال ہے. یہ پھٹے پرانے کپڑے اس کو جلا دو، یہ نئے کپڑے ہیں اس کو رہنے دو. یار یہ سونا تو قیمتی سے جلا دو. جب سب آگ جلتی ہے، دنیا کی آگ جلتی ہے، پورے گھر کو جلا کے رکھ دیتی ہے، قیمتی اور ہر چیز کو جلاتی ہے. سبحان اللہ. تو جہنم کی جب آگ جلتی ہے تو ہر قیمتی سے قیمتی آخری جو اندر جو ہماری کمائی نیکی ہیں ان سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. کیا ملا حسد کر کے بھائیو؟ مجھے بتایا. جلا کے رکھ دیتی، نیکیاں جل گئی آخرت کی. دین بگڑ گیا، سرمایہ جل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. ملا کچھ حسد کرنے سے؟ کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. کتنی بڑی بیماری ہے. کبھی کوشش کی ہم نے اس کو نکالیں؟ پالتے ہیں ایسی بیماریوں کو، پالتے ہیں ہم، پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں اور چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہے ہیں. حدیث کو مشکلات میں فرماتے ہیں جلا بھی دیا نیکی کو، اس کے ساتھ اس کے اندر انسان کے اندر ایک اور بگاڑ پیدا کر دیا، مزید بیماری اس کے اندر پیدا کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، فساد فتنے کا بگاڑ پیدا کر دیا. مزید وہ اور گناہوں کی طرف چل پڑا. اس میں پھر غصہ بھی آ گیا، اس میں پھر غیبت بھی آ گئی. پھر اس جس انسان سے وہ جلتا ہے، حسد کرتا ہے، پھر اس کی ناجائز برائی بھی کرے گا، اس پہ غصہ بھی کرے گا، اس کے ساتھ جناب اعلیٰ کوشش کرے گا اسی چیزوں کو نقصان پہنچاؤں، اس کے ساتھ تباہی کروں. اور اس سے اگر اور خباثت اس کے اندر آ گئی تو پریکٹیکلی بھی کرنا شروع کر دے گا کہ چیز کی ختم کرو جس سے مجھے جلن لگتی ہے. حتیٰ کہ وہ اس آدمی کا چہرہ دیکھنے پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس یہ کیسے آیا، دیکھتے اس کو نفرت شروع ہو جائے گی وداؤٹ اینی ریزن. اور اس سے بڑا بھی ایک گناہ ہوتا ہے اس عزت اللہ معاف فرمایا صلی اللہ اس گناہ سے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری تقسیم غلط ہے، یہ میرا ہونا چاہیے تو اس کو کیسے تو نے دے دیا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ ہیں فقیروں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں بھائی. اللہ مجھے صحیح کر دے، اچھا مسلمان بنا دے، ڈرامے باز نہ ہو، یہ ڈرامے بازی ختم ہو جائے. اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کیا ہے اس نے. اللہ کہتا ہے کہ اس نے میری تقسیم پہ کہ میں نے اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا ہے؟ تو تو میری تقسیم پہ اعتراض کرنے والا ہے. آ ذرا میرے پاس میں تیری گردن کو ایسا پکڑوں گا تو یاد کرے گا، تیرا روزہ دوں گا ایسا تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تو رمضان کے ساتھ یہ کھیل کرتا رہا. اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے حسد کی. نیکیاں گئیں، سب کچھ گئیں. کہتے یہ تو دنیا کے حساب ہے ایسی ترین. ابھی آخرت میں جب تو آئے گا تو تہی دست کچھ ٹوٹا بوٹا مال تیرے پاس بچا ہوگا. آنے کے بعد تو نے سبحان اللہ. یہی بات ایک اور گناہ آ رہا ہے، سن لیں آپ اسی حسد کے اندر. جب ہم کسی انسان سے حسد کرتے ہیں تو حق تلفی کرتے ہیں، اس کی حق تلفی کر رہے ہیں. یہ شریعت بتاتی ہے کہ یہ گناہ حق تلفی کا ہو گیا. حق تلفی کہتے ہیں کسی کے حق کو مانا، کہ تو اس کے حق کو اپنا حق سمجھ رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے. تو حق تلفی کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس حق تلفی گناہ کو میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ تو اس انسان سے گناہ معاف نہیں کروائے گا. بولے سبحان اللہ. میں معاف نہیں کروں گا اس انسان سے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اس انسان سے تجھے معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ حق تلفی کا گناہ بھی کہاں سے آیا ہے؟ حسد سے آیا ہے. موقع اللہ نے کیا دیا ہے؟ روزہ دیا ہے. اس روزے کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے صرف تم نے کوشش کرنا کام تھا. اگر تم حسد کی نیت کر کے صبح کوشش کر لیتے، میں رب شام تک حسد تیرے سینے سے نکال دیتا. آج کون سا روزہ ہے بھائیو؟ 17. آج ہمارے 17 گناہ نکل چکے ہوتے. امام غزالی نے 20 گناہوں کو شمار کیا ہے، باقی کتنے رہ جاتے؟ 3. سبحان اللہ. ایک گناہ کی بھی نیت کی ہے واپس میں قدم من شہر رمضان. ایک گناہ کی بھی نیت کی ہے بھائیو، یا وزن کم کیا اپنا.
باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ رمضان صحیح ہے جی؟ ہوگا، میں اپنی بات کروں، آپ کا صحیح ہوگا الحمدللہ، آپ نے کی ہوگی، میں اپنی غلطی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسا بندر آدمی ہوں میں آپ کو، نعوذ باللہ، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں. میرے 70 رمضان میں روزے ضائع کر لیے، یہ میں نے ایک روز میں نیت نہیں کر سکا، کسی ایک گناہ کو بھی نہ چھوڑ سکا. اور چھوڑنے کے چھوڑے ہیں، اللہ کہتا ہے سائن مشکورہ، تیرا تو کون ہوتا ہے چھوڑنے والا کسی چیز کو، اور تو کون ہوتا ہے کرنے والا، تیری طاقت کیا ہے، لا حول ولا قوت، تو میں چاہوں تو تجھے سب کچھ کر سکتا ہوں، تو درخواست کرنی ہے میرے سے. اور تو کون پٹے کھائے ہیں کہ تو اس گناہ کو ختم کر لے گا، تیرے میں طاقت ہے تو حسد کو نکال لے، یہ تو رب ہے، رب تو تو نے درخواست کرنی ہے کہ اللہ سارا مجاہدہ، یہ کھانا پینا چھوڑنا سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، نیند چھوڑنا، صرف میں تیرے اس کرم کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں اس گناہ نکل جائے، تو میں کون ہوں یہ کرنے والا، تو تیرے فضل تیرے کرم سے ہوگا. یہ تو ہم نے اللہ سے ہمیں التجا کرنی تھی، تو نکالنے والی تو اسی کی ذات تھی جو گناہ کو نکال دیتی. تو ہم تو ایک کوشش کرنی تھی، اس کوشش کا بدلہ اللہ نے یہ دینا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی جڑ سے نکال دینا تھا ہمارے اندر، حفاظت کو ختم کر دینا. تلفی، حق تلفی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں معاف نہیں کرتا، بلکہ کون وہ آدمی معاف کرے گا. تو جب آخری دربار میں حاسد کھڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں جا کے کھڑا ہوگا، وہ آ جائے گا جس کی اس نے حسد کی ہوگی، پردے ہٹ چکے ہیں، ہر چیز اندر سے نظر آئے گی. پھر وہ کہے گا اچھا یہ آدمی تو میں دوست سمجھتا تھا، اور یہ تو میرے مال سے جلتا تھا، میری شہرت سے جلتا تھا، اس سے جلتا تھا، آج میں بھی تجھے نہیں چھوڑتا پتر، تو میرے قابو ہے. اللہ تعالیٰ کہے بھائی تو نے اس کی حق تلفی کی ہے، تو نے اس سے حسد کی تھی، اب وہ جو مال تھا جنت میں جانے والا، سبحان اللہ، جو بچ کے لے گیا تھا وہ بھائی آصف، اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہے گا میں تجھے معاف نہیں کرتا، معاف تو تب کروں گا کہ جب اندر سے وہ مال نکال جو تیرے اندر تھوڑا بہت موجود ہے، وہ نیکی نکال کے مجھے دے. اب وہ نیکی ہیں سبحان اللہ جو اس کوشش کر کے اسے جمع کی تھی، ان نیکی وہ نکل کے جنت کے لیے کی تھی اسے جمع، تو وہ مال جنت والا اس آدمی کو جس کی حسد کرتا تھا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، حسد کرنے کی وجہ سے وہ مال جو آخرت کا جمع کیا تھا اس کا، وہ بھی اس کے پاس جا رہا ہے. تو گویا سبحان اللہ کہ جنت کا مال اس کو دے رہا ہے اور جہنم کی طرف خود جا رہا ہے، کیونکہ اس نے حسد کی تھی. مضمون بہت بڑا ہے، اس کو میں کٹ کرتا ہوں، بس ایک انٹروڈکشن ہو گیا کہ کتنے بڑا گناہ ہے. کبھی کسی سے حسد بولے. اب آپ کہیں گے پھر علاج بتاؤں، کیونکہ فقیر کے سامنے بیٹھے ہیں، حسد نکلے گا سے جو جاننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، میں نہیں بتاؤں گا. جو حسد کے علاج جاننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ٹھیک ہے اب بتاتا ہوں، شوق تو ہے نا کم سے کم، میں ویسے ہی بولے جا رہا ہوں پاگل کی طرح. یہ پاگل ہے کو آیا ہے پتہ نہیں کیا کالا کمبل پہن کے آگے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا بول رہے، مداری ہے کوئی نہیں. آپ سن رہے ہیں میری باتیں، انشاءاللہ آخرت میں ہم سب جنت میں ہوں گے، حاصل نہیں ہوں گے، جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کو بیٹھ کے انشاءاللہ بیٹھیں پہ ماریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، خوب ماشاءاللہ گوشت کھائیں گے بیٹھ کے. بولے آمین. قبولیت کا وقت ہے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. کٹھے بیٹھیں گے، جیسے یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا مسجد میں، انشاءاللہ وہاں بھی ہمارا گروپ چلے گا اللہ کے فضل سے. حسد نکل جاتی ہے یہ بات. نمبر 1 جلدی بتا دوں پھر ذکر کریں. نمبر 1 سب سے پہلے جب بھی جو بھی بیماری ہوتی ہے دنیا کی آخرت کی ہو، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں بیمار ہوں. ڈاکٹر ہمیشہ غصہ ہوتا ہے جب جائیں نا آپ پاس، وہ جب علاج بیماری دیکھتا ہے کہتے ہیں تو کافی پرانی لگتی، تو آئے کیوں نہیں میرے پاس پہلے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. اور جو جلدی آ جاتا تو تیری بیماری میں ختم کر دیتا، یہ تو بہت بڑھ گئی ہے، تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھی. ہوتا ہے نہیں ایسے اس کا. یہی ہے کہ جب یہ سمپٹمز ہمیں آگے بیماری کے، تو سب سے پہلے جب علامت آ گئی ہے تو فوراً ہمیں اس بیماری کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہمارے پاس ہے. اور اس پہلے سٹیج پہ ہم اس بیماری کو کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بولے سبحان اللہ. فرسٹ کنٹرول میں میرا پیٹ خراب ہوا تو میں وہیں کنٹرول کر لوں کھانے پینے پہ، ڈائٹ پہ، تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کسی کیمسٹ کے پاس جاؤں، جا کے مجھے دوا دے دو. اس وقت پڑتی ہے جب اس کو میں دباتا ہوں، مانتا نہیں میں بیمار ہوں، جی مجھے تو کینسر ہے ہی نہیں، مجھے تو فلاں چیز ہے ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آخر گرتے گرتے پھر گر جاتا ہے اور پھر کہتا ہے تو تھا سب کچھ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب حسد کے سمپٹمز نظر آ رہے ہیں ہمارے اندر، پتہ ہے ہمیں ہے،
تو ہمیں اس بیماری کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس بیماری کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ میں حاسد ہوں۔ کبھی نہیں مانتا آدمی میں حاسد ہوں، خود اپنے سے مانے، دوسرے کیوں کہتا ہے؟ جب یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، دوسرے کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے، گاڑی سے جلن ہو رہی ہے، مکان سے جلن ہو رہی ہے، شور سے جلن ہو رہی ہے، کسی علم والے سے جلن ہو رہی ہے، کسی اور والے سے جلن ہو رہی ہے، تب سمجھ جائیں میں حاسد ہوں۔ سب پہلے تسلیم کریں اپنے آپ کو، میں حاسد ہوں، بھائی مجھ میں چیز پیدا ہوتی ہے۔ پہلی چیز جب تسلیم کر لی آپ نے میں حاسد ہوں، تو پتہ چل گیا میں حاسد ہوں، اس چیز سے جلتا ہوں، تو دوسرا سٹیپ اٹھائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت دے رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا سٹیپ اٹھا کے حسد نکل جائے گا۔ اٹھانے کے بعد جو نماز آپ پڑھیں، جو آپ کو تو موقع دے اللہ تعالیٰ، جس وقت موقع نماز کا دے، عبادت کا دے، تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اس آدمی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو چیز تو نے اس کو دی ہے، گاڑی دی ہے جس سے مجھے حسد ہوئی تھی، میں تہہ دل سے تجھ سے دعا کرتا ہوں گڑ گڑا کے کہ یا اللہ اس کی گاڑی اور بڑھا دے، اس کی دولت اور بڑھا دے۔ اب اس کے مال سے تو دولت کی دعا کر، جس چیز سے آپ کو جلن ہوئی ہے اس کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ جیسے آپ دعائیں مانگتے جائیں گے اللہ آپ کے اندر بڑھوتری پیدا کرتا چلا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ صوفی حضرات بتایا کہ یہ اتنا سخت علاج ہے کہ جتنا سخت علاج کبھی ہمارے جسم کے کسی مرض کو کاٹنے کا ہوتا ہے، جتنا سخت ہوگا، جو سخت سے سخت علاج جب جسم کا کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہمیں بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ اس کا درد محسوس نہ ہو۔ بے ہوش کیوں کرتے ہیں ہمیں؟ کہ اس کو تکلیف محسوس نہ ہو، اور اس کا علاج ہم کر دیں، اس کا پیٹ کاٹتے ہیں، اندر سے یہ چیز نکال دیں، اس کو تکلیف نہ ہو تو بھائی اس کا ایج کی علاج ہے، اس کو بے ہوش کر دو۔ تو یہ وہ سٹیج ہے جس وقت آپ اٹھ کے اس بندے کے لیے دعا کرے گا کوئی حاسد، اس کے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، تو جس وقت یہ دعا کر رہا ہوگا تو واقعی اس کا یہ ہائی سٹیج ہوگا آپریشن کا، بے انتہا تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کو اندر سے جلن کے گھونٹے نکل رہے ہوں گے، شعلے نکل رہے ہوں گے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے ان تمام عذابوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں، تو اس کو دے 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 بڑھوتی دے۔ یہ دو کنٹراسٹ ہوں گے اس وقت زبردست اندر، کیونکہ آپریشن ہو رہا ہوگا آپ کے اندر کا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا علاج بڑا زبردست علاج ہے، جڑ سے نکل جاتی ہے حسد۔ تیسری چیز ومن شر حاسد اذا حسد، قرآن بتا رہے ہیں نا، قرآن قل اعوذ بفلق من شر ما خلق من شر حاسد اذا، اینڈ میں رکھا ہے اس کو، اتنی زبردست چیز ہے یہ۔ کیا کہ سب سے بہترین تو بندے اس حسد کا علاج ہی ہے کہ تو میری طرف رجوع کر لے، میری پناہ میں آ جا۔ اور سب سے بڑی پناہ گاہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے بچا، مجھے حسد سے بچا، مجھے حسد سے بچا، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میرے اندر سے جانے حسد سے بچا۔ تو جب آدمی لاچار ہوتا ہے، کوئی چیز نکلتی ہے تو اللہ کی پناہ مانگتا ہے، من شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ تجھ سے باہر ہو جائے تو آخری علاج یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف آ جا، اس کی پناہ گاہ میں۔ سب سے بہترین بڑی پناہ گاہ کون سی ہے؟ حدیث کہتی ہے، حدیث یہ بتاتی ہے سب سے بڑی پناہ گاہ یہ ہے کہ جس وقت بندے کے پیچھے شیاطین اور چیزیں بھاگتی ہیں، وہ بھاگتا جا رہا ہے، کچھ چیز نظر نہیں آتی، تو اب دیکھتا ہے کہ جیسے ایک قلعے کے اندر چلا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا، اور پھر دشمن جو اس کے کھڑے رہتے ہیں اس قلعے میں پہنچ نہیں سکتے، کہتے ہیں میرے بندے تو اگر میری پناہ میں آتا ہے تو سب سے زبردست مضبوط پناہ کرنا میری ذکر اللہ ہے۔ جب تو ذکر اللہ میں جائے گا تو ایسی پناہ میں آ گیا کہ ساری چیزوں سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ بس سبحان اللہ۔ اس لیے کرتے ہیں ذکر صوفیہ حضرات دن رات خانقاہوں میں، کہ سب سے بڑی پناہ گاہ ہے جو ہر چیز سے پناہ انسان کو دے دیتی ہے۔ ساری بلائیں اس قلعے میں نہیں آ سکتی، کوئی چیز نہیں آتی، سب سے زیادہ یہ بچت ہی ہے۔ بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہی وہ پھل ہے جس کی اللہ کہتا ہے کہ تھوڑے ذکر سے نہیں، ذکر زندگی تجھے دیا ہے، ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنا، کیونکہ اتنی برائیاں ہیں، اتنی راستے رکاوٹ ہیں تجھے میری ملاقات کے اندر، اتنی بدروحیں، شیاطین اور بیماریاں اور منوستیں کھڑی ہیں کہ تجھے مجھ سے ملنے نہیں دیتی۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے انتظام کیا ہے، تو اس انتظام کو اگر
تو نے پکڑ لیا، اس چیز کو تو نے پکڑ لیا، فذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کر لیا، تو جو ایسی پناہ گاہ میں آ جائے گا، تمام ان چیزوں سے تو بچ جائے گا، آخر تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کیوں کرتے ہو؟ ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ وہ میرے بھائیو ہے ہی ذکر سب کچھ، بگ پروٹیکشنز ہے، سیکیورٹی ہے۔ پاگل نہیں ہے جو ذکر ایسے کرتے ہیں، اللہ نے فلاح کی شرط لگا دی ہے، ذکر نہیں بلکہ کثیر ذکر چاہیے، کیونکہ بہت بڑی بڑی رکاوٹیں، تم اس کے بغیر بچ نہیں سکتے ہو۔ کرنا چاہیے ذکر نہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ سکھوا دیتا، تو اللہ اپنی سمجھ ہے کسی کو دینے کی، کہ یہ دنیا دار ہوا کبھی باز ہی نہیں آ رہا، اس کو دنیا کی سمجھ دیتے ہیں، خوب نوٹ کمانا شروع کر دیتا ہے، یہ دکان میں مال ڈالو، یہ فلاں کرو، اس طریقے سے مال کما سکتا ہوں، اس پر تو دنیا دار اس کو کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی عقل دیتا ہے، اس میں تھوڑا نور ہوتا ہے، تو کہتا ہے تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، پھر اس کو آخرت کا عقل مند بناتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت جستجو میں رہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو جائے، اور ایسی ہو جائے، ایسی شاندار ملاقات ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہو، میں اس سے راضی ہوں۔ ارجع ربی کراتے مرتیہ ہو جائے، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھ سے راضی ہو رہا ہوں، میں اس سے راضی ہو رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور وادخل جنتی کے نعرے پڑھ رہے ہوں، آج جنت میں داخل ہو جائے۔ وہی ہوگا جس نے اللہ کا ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوگا۔ اللہ کا ذکر ایک کوشش ہے اس چیز کی کہ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے سے۔ ہم کمزور ہیں، ہم بیماری کیسے چھوڑ دیں، ہم اس دنیا کو کیسے چھوڑ دیں، ہم ان چیزوں کو کیسے ترک کر دیں۔ ساری دنیا میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ٹیلی ویژن، یہ گانے ہیں، بدماشی ہیں، فحاشی ہیں، ہر قدم پہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں، ہم میں اتنی قوت ہے ہی نہیں۔ بچا سکتا ہے تو تیری ذات بچا سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو چاہتا ہے میں تجھے بچاؤں اور میری ذات ہی بچا سکتی ہے، تو کیوں نہیں سنتا میری بات؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میں تجھے گارنٹی دی ہے فلاح کا راستہ تیرا ذکر میں ہے۔ ذکر کرنا تیرا کام ہے، ہر چیز سے بچانا میرا کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو سچی نیت سے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، قسم کھاتا ہوں رمضان کے اس روزے میں سچی نیت سے ذکر کرنے والے سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے ایسا ڈرتے ہیں کہ جیسے انسان سانپ اور پھچو سے ڈرتا ہے۔ اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے ذکر کی وجہ سے، بچتے ہیں۔ یہ نہیں گارنٹی دے رہا کہ وہ مطلب کرتے نہیں ہیں، نہیں، اتنا خوف خائف ہوتے ہیں کہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہو جائے، یہ گناہ مجھ سے نہ ہو جائے، میں حرام میں نہ کھا لوں، میں کسی کا مال میں نہ کھا لوں۔ ساری رات اسی کے بارے میں کوئی سوچ لی غلط بات، ساری رات استغفار کرتا ہے وہ ذکر کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے معافی دلا، میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر لی ہے۔ گھر والا ہو باہر والا ہو، اس کو نیند نہیں آتی کہ یار میں اس شخص سے زیادتی کر کیسے گیا، بے شک چھوٹا ہو اس کے پاؤں کو پکڑ لے گا، اس کا خدایا خوف اتنا ہوتا ہے کہ اس حرکت سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری ملاقات کیسے ہوگی اس سے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق رب، اور یہ بناتا ہے کون؟ رمضان جو ہمیں دیا اللہ نے عطا کیا، یہ وہی ہمیں عاشق رب بنانے آیا ہے۔ اسی لیے کہ لعلکم تتقون، کہ عاشق رب کرنے والے اس رمضان کو تقوی ہو کے گزارتے ہیں، متقی بن کے گزارتے ہیں، گناہوں سے بچنے سے گزارتے ہیں۔ ان کی سوا نیتیں وہ قدم نہیں ہوتی، ان کی سوا نیتیں جو ہوتی ہیں کہتے ہیں اللہ آج ہم مجاہدے پہ چل رہے ہیں، اس گناہ کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم تو کوشش ہماری ہے، مہربانی تیری ہوگی، کرم تیرا ہوگا، ہمیں شام کو کامیاب کر دینا کہ ہم اس گناہ سے نکل جائیں۔ بولیں سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے میرے مولا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف فرما دے، دانشتہ غیر دانشتہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جن گناہوں کا ہم بھول گئے تھے کتابوں میں محفوظ ہے میرے مولا، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معافی دینے کو پسند فرماتا ہے میرے مولا۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے، یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ جو بھی انعامات ہمیں رمضان میں دینا چاہتے ہیں ہمیں رمضان میں عطا فرما دے، سلامتی والا رمضان عطا فرما دے، سلامتی کے ساتھ گزارنے والا بنا دے میرے مولا۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا تو ہمارا ہر چیز کو جاننے والا ہے میرے مولا، ہماری برائیوں کو جاننے والا ہے، ہمارے عیبوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ جیسے آج تو نے پردہ ڈالا ہے میرے مولا، تو میدان حشر میں پردہ ڈال دینا میرے مولا۔
یا اللہ ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما، ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا تو اپنا کرم فرما، یا اللہ تم ہماری ہر چیز سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں آسودگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں فراوانی نصیب فرما، یا اللہ رزق میں فراوانی نصیب فرما، اولاد میں میرے مولا برکتیں نصیب فرما، گھروں میں برکتیں نصیب فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، آفاتوں سے ہماری حفاظت فرما، مصیبتوں سے ہمیں بچا۔ اے میرے مولا ناگہانی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے میرے مولا تیری پناہ چاہتے ہیں، تو اپنا فضل فرما، یا اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ اپنا فضل خاص عطا فرما، ہماری اولادوں پر، ان کی اولادوں پر میرے مولا، پوری امت پہ یا اللہ تو بخشش عطا فرما، یا اللہ پوری امت پہ تو رحم فرما، پوری امت پہ تو کرم فرما۔ اے میرے مولا ہمیں دین کا داعی بنا، دین کا کام ہم سے لے لے میرے مولا، یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا، یا اللہ جس مقصد کے لیے تو ہمیں رمضان دیا میرے مولا وہ مقصد ہمیں پورا فرما دے، یا اللہ تو اپنے کرم سے فرما دے۔ ہم کمزور ہیں میرے مولا، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں طاقتور بنا دے، یا اللہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے طاقتور بنا، اچھے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر برائی سے لڑنے کے لیے ہمت نصیب فرما، یا اللہ اس میدان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، ذوق نصیب فرما، یا اللہ دن رات ہمیں دین کے کاموں میں لگا، یا اللہ ذکر فکر کی توفیق نصیب فرما، دین کا داعی بنا، یا اللہ دین کا داعی بنا، دین کو پھیلانے کا یا اللہ ہمیں بھی اس میں استعمال فرما، یا رحم الرحیم اپنے فضل کرم سے ہماری ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، یا رحم الرحیم جو بھی دعائیں ہم نے ذکر میں مانگی، ذکر کی صورت میں میرے مولانا دعا قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔